صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن جو ہے تھوڑا سا میں دیکھتی ہوں کہ گرمی جو ہے نا بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی. اور لیٹ آنے کے لیے معذرت ہے ہماری سب کی طرف سے, کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا گرمی کی وجہ سے نکلنے میں نا گھر سے ہمیں تھوڑی سی وہ ہو رہی تھی, الجھن ہو رہی تھی. اچھا جی, پروگرام جو ہے آج ہمارا پراپر ہم نے ایک جمعے کے حساب سے تشکیل دیا ہے اور یقیناً آپ کو اچھا لگے گا, کیونکہ بڑی محنت سے عمران کی, عدنان کی, آلے کی اور عالیہ جمشید کی, سر ادریس کی, یہ ہم سب کی ایک کاوش ہے جو ہم لوگ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جمعے والے دن ہمارا جو شو ہوگا وہ پراپر اسی طرح ہوگا جو اسلامی ہوتے ہیں, تو آپ کو بھی اچھا لگے گا. اچھا جی, ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں, کیونکہ آج میں وقفے کی طرف ابھی نہیں جاؤں گی, ہم پہلے اپنے شیف کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ شیف بھی ہیں اقرا. اقرا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, ان کے ساتھ ہماری ایک نعت خواں ہیں فائزہ. فائزہ کیا حال ہے؟ ڈر نکالیں, بہت ڈری ہوئی ہیں, بہت سہمی ہوئی ہیں, پہلی دفعہ میرا خیال انسانوں میں آ رہی ہیں یا کیا پریشانی ہے, گھر سے نکلنے نہیں دیا ماں نے. بیٹیوں کو اتنی تربیت کریں کہ ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو کانفیڈنس بھی دیں کہ وہ کہیں بیٹھے اور ان میں اتنا بھرپور کانفیڈنس ہو کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے اور اپنے آپ کو لے کر چل سکے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ عورت میں کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. فائزہ, آپ میں کتنا کانفیڈنس آیا ہے اتنی دیر بیٹھ کر؟ کافی حد تک آیا ہے. اونچا بولیں. کافی حد تک آیا ہے. آیا ہے جی انشاءاللہ آگے بھی آئے گا, اگر آپ انشاءاللہ. مسلسل ہمارے ساتھ رہیں گی جی تو جی ضرور بالکل. آئے گا. اچھا جی, میرے رائٹ ہینڈ پر ہیں عدنان سلطانی. السلام علیکم. اور ہمیشہ کی طرح سر ادریس جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ اچھا جی, آج ایک موضوع رکھا ہے ہم نے اور اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. شیف اپنا جو کام ہے, ان کا جو پروفیشن ہے, وہ آپ کو بتائیں گی کہ وہ کس میں زیادہ اسپیشل چیز بناتی ہے, کون سی اچھی چیز بناتی ہے. رات کو یہ دکھا چکی ہیں میرے, جب سے ہی سوچ رہی تھی کب بنے گا اور کب میں کھاؤں گی. تو آج کا موضوع آپ کو بتاتے جائیں. آج ہے جی لوگوں کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں اسلام کی روشنی میں کیا ہیں. وہ ہم سر ادریس سے اس طرح ہم سوال بھی کرتے جائیں گے اور پروگرام کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. پہلے ہم جائیں گے عدنان سلطانی کی طرف, ان کو کہیں گے کہ ایک نعت رسول مقبول ہمیں سنائیں, اس کے بعد ہم باقی پراپر شو سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام زی
زہی مقدر. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت سا کلام تھا عدنان کا. اچھا جی، آج بات حقوق العباد کی ہو رہی ہے. کچھ باتیں اقرا سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ موضوع پہ آگے تو پھر سر ادریس کا ہی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کس طرح جواب دیں گے. اقرا، آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے مجھے اپنی جرنی بتائی کہ آپ نے جو ہوم شیف بنی، ایکچولی یہ ہوم شیف ہیں اور یہ اپنے گھر سے ہی کام کرتی ہیں. جو عہد کر لیتا ہے نا میں نے کام کرنا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ گھر سے باہر جا کر کریں. بہت ساری عورتوں کے پاس ایسا ہنر رہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں، جیسے سلائی کر سکتی ہیں، اور اگر آپ بیوٹیشن ہیں، اب آپ پارلر نہیں کھول سکتی تو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر بیوٹیشن کا کام کر سکتی ہیں. اسی طرح ان کے ہاتھ میں ایک ہنر تھا جو ان کی ماں نے یا باپ نے بہت اچھی تربیت دی کہ انہوں نے ایک ہنر بھی سکھا دیا. اقرا، آپ کی طرف آتے ہیں. آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ ہوم شیف کیسے بنی؟ ہوم شیف بیسکلی میں جو ہے نا، جب کرونا اسٹارٹ ہوا تھا تو اس ٹائم پہ بزنس کے مالی حالات اور سب کچھ مطلب بند ہو گیا تھا، بالکل بلاک ہو گیا تھا. ہسبینڈ کی جاب بھی نہیں تھی اور مطلب ساری جابس ڈیلی بیسس پر تھی اور بہت فائنینشلی ایشوز وغیرہ ہو رہے تھے. بچوں کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہو گئی تھی. تو مجھے کھانا اچھا بنانا آتا تھا جو کہ میں نے اپنے سسرال آ کے سیکھا تھا. اچھا. میری ساس نے مجھے سکھایا تھا حلوہ پوری بنانا، انڈا تلنا، چائے بنانا. تو کافی کچھ میں نے اپنی تو ساس امی سے نے کچھ سیکھا. نہیں سکھا کے بھیجا؟ کافی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی. امی بھیج دیتا اگے؟ نہیں، ہماری ایکچولی میری بہن کی شادی ہو گئی تھی تو پھر جو ہے نا کافی کم ڈسٹینس پہ میری شادی ہو گئی تھی. تو ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. پھر شادی ہوئی تو ہمارے تھوڑا سا ڈفرینس تھا. میں میمن فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرے سسرال والے اردو اسپیکنگ سے تھے. ماشاءاللہ. تو کافی یوں امی سے، اپنی ساس سے زیادہ تر سیکھا کیونکہ لڑکیاں اپنی امی کے گھر ہوتی ہیں نا تو ان کے بڑے نخرے ہوتے ہیں. میں نے کچن میں نہیں جانا، میں نے برتن نہیں دھونے، ناخن خراب ہو جائیں گے. تو یہ سارے نخرے امی کے گھر کیے تھے. پھر ساس نے صحیح سے پراپر ٹریننگ کی، اچھے سے سکھایا اور پھر آج یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. تو سمجھ لیں کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے. ایسے ہی. پھر جو ہے جب یہ کرونا کا سٹارٹ ہوا اور میرے بچوں کو جو ہے نا پیزا اور کیکس کا بہت شوق تھا. اور جہاں تک میں نے دیکھا 3 بچے میرے، ایک بڑی بیٹی ہے، پھر 2 بیٹے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر بچوں کو بہت کریز تھا اور مجھے جو ہے نا بس ہائیجین کا بڑا وہ رہتا تھا کہ جو ہے نا باہر پتہ نہیں کس طرح بنتا ہے. اور لاسٹ ایئر جب میں نے بیکری میں کام کیا تو مجھے اچھے سے پتہ چل گیا کہ بیکریز میں کس طرح کام ہوتا ہے. 10 دن پرانے کیک جو ہے نا وہی دوبارہ ری آئسنگ کر کے ہم بنا دیتے تھے. اور جو سیل لگتی ہے 50% جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں ٹی وی پر کہ وہ آٹا، اللہ توبہ استغفار، رزق کو ہم ایسے دیکھتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے. نہیں، یہ بہت انیشیل لیول پہ اس طرح کام ہوتا ہے لیکن اچھی بیکریز میں اس طرح نہیں ہوتا. ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے. ہمارے ہیڈ شیف کی بیکری میں نے کام کیا، ماشاءاللہ بہت ہائیجین کا خیال رکھا جاتا تھا. لیکن پھر بھی جو نارمل بیکریز میں جو ہم سمجھتے ہیں نا، مطلب ہم ہوم شیف ہے تو ہمارے پاس جب کسٹمرز آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ 1000 کا کیک دے رہی ہیں، مارکیٹ میں 500 کا مل رہا ہے. تو ہم جو ہے بیسکلی کسٹمائز کام کرتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ فلیور چاہیے، اس طرح کا چاہیے، یہ ڈیزائن چاہیے. مطلب وہ ٹوٹل اپنا جو ایونٹ ہوتا ہے نا وہ اس کیک پہ آرگنائز کرواتے ہیں، ساری چیزیں اپنے حساب سے ڈیکوریٹ کرواتے ہیں. ان کو فلیور کیسا چاہیے، ان کو اوپر کا اپر کیسا چاہیے. اب بیکری میں کیا ہوتا ہے، بیکنگ کا کام کہاں سے سیکھا؟ بیکنگ کا کام امی نے تو کچھ نہیں سکھا کے بھیجا. نہیں، میں نے یوٹیوب سے پہلے سیکھا تھا. انڈا بنانا سکھا دیتا انہیں، بریانی تے قورمہ بنانا. یہ کہاں سے سیکھا؟ بیکنگ میں نے میمن فاؤنڈیشن سے یوں سیکھی اور جیسے یوٹیوب سے دیکھ کے سیکھی. پھر جو ہے نا میں نے بیکری میں کام کیا تو وہاں سے مجھے کافی ایکسپیرینس ملا. پھر میں اب ڈپلوما کر رہی ہوں، 1 ایئر ڈپلوما بھی کر رہی ہوں. تو ابھی میں مطلب چل رہا ہے، ابھی 6 منتھ ہوئے ہیں، 6 منتھ باقی ہیں. انشاءاللہ پھر ڈپلوما بھی ہو جائے گا میرا کمپلیٹ. تو یہ ہے کہ ٹوٹل سرٹیفائڈ ہو جاؤں گی. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے. ان کے ابھی کھانے کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، تو یہ اس طرح نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دل جائے. ہم سر ادریس کی طرف چلیں گے کہ سر آپ کو ہم نے بتایا کہ حقوق العباد اور ہماری ذمہ داریاں اسلام کی، مطلب حقوق العباد اور حقوق اللہ، آئی تھنک سو اس کا یہی مطلب ہوا. اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 حقوق کی عموماً بات ہوتی ہے اور جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. بیسیکلی دیکھا جائے تو جو دوسری قسم ہے یعنی کہ حقوق العباد وہ بھی حقوق اللہ سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن چونکہ وہ زیادہ تر بندوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اس کی ایک اور کیٹیگری بنا دیتے ہیں حقوق العباد کی. اور اگر ہم یہ کہیں
کہ یہ دونوں ایک ہی حقوق ہیں، لیکن چونکہ بندوں سے تعلق کیونکہ دونوں اللہ کو راضی کرنے والے، اور دونوں جو ہیں وہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ حقوق العباد میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا شامل ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا شامل ہے، اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ذمہ داری یا کوئی عہدہ دیا ہے تو ہمارے جتنے بھی زیر سایہ ہیں، جتنے بھی ہمارے محتاط ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان میں جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ بیسیکلی یہ حقوق اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ یہ بندوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کی حساسیت جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تھوڑی سی اس میں ڈفرینس آ جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حقوق اللہ کی ہم اگر بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے تو یہ حقوق اللہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کے لیے نرمی موجود ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حقوق العباد کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے ہی اس کا حکم عطا فرمایا، اور یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی بڑی تاکید فرمائی، اور بار بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ بندوں کا دل نہ دکھاؤ، بندوں کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک کرو، اور تمہارے کسی بھی عمل کی وجہ سے بندوں پر کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور ان کا دل نہ دکھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں تمہاری اس کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ حقوق العباد اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی بات کاٹ کے پوچھ رہی ہوں، بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کوئی اگر ہمارے سامنے غریب ہے یا کوئی اس طرح کے جس کو ہماری ضرورت ہے۔ آج کل کے دور میں میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ فیمیلز ہیں جیسے ان کو ڈیورس ہو گئی ہے یا وہ اکیلی ہو گئی ہیں یا ان کے ہسبینڈ مر گئے ہیں، لوگ ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے۔ وہاں پر کیوں نہیں ہم لوگوں کو تربیت دیتے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یتیم بچے ہیں یا بیوہ عورت ہے، ہم اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کریں یا ان سے اچھی طریقے سے بات کریں، پر وہ غلط وے میں ہو جاتا ہے۔ اکیلی عورت کا زندگی گزارنا ویسے تو شادی کا ہے کہ جی دوسری شادی کر لیں، اگر کوئی عورت نہیں مانتی اپنے بچوں کی وجہ سے، اس عورت کا اس دنیا میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسی بات کریں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں شاید ان کو کوئی شرم حیا کچھ آ جائے کہ واقعی ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مدد کرنا بھی آپ پر فرض ہے، اور اگر وہ بیوہ ہے یا طلاق شدہ ہے تو وہ آپ کی بہنوں کی جگہ ہے۔ بالکل، اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، مطلب کہ آپ کی شادی کا ارادہ نہیں ہے، اگر ہے تو آپ ڈائریکٹ جا کر ماں باپ سے بات کریں کہ جی اس کی شادی مجھ سے کر دیں، اس کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں ہی آ جاتی ہے یہ چیز۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور واقعتاً یہ حقوق العباد سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے جو معاشرہ ہے آج کل کا یہ اس کا ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے معاشرے کے جو بگاڑ ہیں اور خرابیاں ہیں، ان میں سے خرابی یہ بھی ہے کہ طاقتور ہمیشہ جو ہے اپنے محتاط اور کمزور لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے بارے میں کیا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی میری عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا کہا، پہلے اپنے حق کا کہا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور اپنے قریبی جو تعلق والے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور خاص طور پر پھر فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کا خاص طور پر تم خیال کرو۔ اور اس آیت سے اور اس آیت کے الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے سہاروں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی زیادہ تاکید فرمائی۔ بدقسمتی سے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے آج کل کے رسم و رواج اور ہماری سوچ ہی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی برادری کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم بچی کی اجازت سے اگر ہم شادی کر دیں گے۔ اگر مثال کے طور پر اس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر کسی وجہ سے ان کو طلاق ہو گئی ہے تو اب دوسری جگہ وہ شادی کرنے کو بہت ساری برادریاں ایسے ہیں کہ اس میں عیب سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اب تم دوسرے گھر میں جاؤ گی، بچوں کی پرورش کرو۔ اور دوسری بات اگر اس کو طلاق ہوئی ہے اور اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے،
وہ سارا بلیم عورت پر، سارا ملبہ آ جاتا ہے. یہ ٹھیک ہی نہیں ہوگی جو اس کو چھوڑا ہے، اور یہ ایسا کہیں پر بھی نہیں لکھا. اور پھر جب دوسرا کوئی شخص جس نے دوسری شادی کرنی ہو ایسی عورت سے کرنی ہو، یا پہلی شادی کرنی ہو ایسی عورت سے کہ جس کو پہلے سے معاذ اللہ کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے یا پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 100 بار سوچیں گے. وہ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ بھائی مجھ میں کتنی خرابیاں ہیں، وہ سامنے والی خاتون کے کریکٹر کے بارے میں سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیوں ان کو طلاق ہوئی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، کہ ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ یقیناً یہ گھر میں جھگڑے کرتی ہوں گی اس طرح. تو یہ جتنی بھی سوچیں ہیں آپ اس کو کبھی اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اللہ نہ کرے اگر ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے یا ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا جائے تو ہمیں کس طرح سہارے کی ضرورت پڑتی ہے ایک مرد کو، کہ جب اس کو گھر والے بالکل ہی الگ تھلگ کر دیں، قطع تعلق کر دیں، تو اس پر کیسی گزر رہی ہوتی ہے. تو ایک جو خاتون ہے کہ جس کو ہم صنف نازک کہا جاتا ہے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی کہ جو انتہائی نازک ہے، اور نازک کس طرح، جسامت کے لحاظ سے بھی اور جذبات کے لحاظ سے بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو پیدائش سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھا، کہ جب وہ بچی ہوتی ہے تو والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے شوہر جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر بچے ہو جاتے ہیں تو پھر بچے اس کا خیال رکھتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خاتون کو بڑا ہی ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا. تو ہمارے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے کی جو سوچ کا انحطاط ہے، سوچ ہماری گراوٹ کی شکار ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے احکامات سے دور ہیں. اگر ہم قرآن کی تعلیم کو دیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے صحیح طریقے سے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے فرامین کی طرف آئیں گے، تو یقیناً ہم اپنے حالات کو اور معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ہر اس میں میرے خیال پروگرام میں یہ بات ہو گئی ہے جی بالکل، کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک مومن کا ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے، ایک مومن صحیح طریقے سے زندگی تب گزار سکتا ہے جب اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہو، ورنہ وہ نام کا مسلمان رہ جاتا ہے، کام کا نہیں رہ سکتا. اچھا نہیں، اب لوگ ہم 100 مثالیں دے دیتے ہیں، کسی بڑی ایج والی نے چھوٹے سے شادی کر لی، جی جائز کام ہے نکاح کر لینا. ہاں آپ غلط کوئی ریلیشن رکھتے ہیں تو وہ گناہ کی طرف جاتا ہے. اگر آپ شادی کی طرف ہے آپ کا دماغ تو وہ سنت بھی ہے، مطلب اس میں ہم اسلام کو اپنا دیکھیں تو ہم لوگوں کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں، بہت مثالیں کہ مثالیں قائم ہیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے. بالکل. اور اگر کوئی بڑی ایج کا آدمی چھوٹی بچی سے شادی کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. نکاح کر لے، ناجائز کام سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کر لیں. بالکل. ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں فائزہ صحیح ہو جائے تو کیا سنا رہی ہیں ہمیں؟ بالکل جی، فائزہ کی طرف چلتے ہیں اور ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں. وقفے میں، مطلب جب ہم پروگرام شروع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہم نے سنی تھی، بہت خوبصورت سی آواز تھی. وہ کہہ رہی تھی میں پہلی دفعہ آئی ہوں اس لیے جھجک رہی ہوں. ہر انسان جو کام کرتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ میچور ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے. اس طرح یہاں پر 3 لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بھی بہت ٹرینڈ ہو گئی. صحیح ٹرانسمیشن کرنے کے بعد مجھے کیمرے کو فیس کرنا آ گیا. آلے بھی میرے کان میں بتائے گا کہ آپا آپ بالکل پرفیکٹ ہو چکی ہیں. اچھا بات کرنا مجھے آتی تھی، اسلامی شو کرتے ہوئے تھوڑا سا میں گھبراتی تھی کہ کوئی میرا منہ سے لفظ ایسا نہ چلا جائے کیونکہ ہم لائیو جا رہے ہوتے. ہاں مطلب کیمرہ فیس اس لیے کرنا آتا تھا کہ وہ شوٹ ہو رہی ہوتی تھی ڈراموں کی. اس میں تو یہ ہے کہ اگر ہم نے غلط کر دیا تو اس کو دوبارہ ری ٹیک کر کے ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں. پر جب ہم لائیو جا رہے ہوتے تو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں کہ ہم جو الفاظ ادا کریں لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم سے بہت امپریس ہوتے ہیں. جو ہوسٹ بیٹھی ہوتی ہے ان کی باتوں کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ مثال بھی دیتے ہیں بعد میں بیٹھ کے فلاں. جی بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ شروع میں ایسا ہوتا تھا تو بالکل ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں یہ خاص طور پر آپ کے متعلق کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ کے مزاج میں شفقت کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ جب بھی گفتگو کرتی ہیں وہ مشفقانہ انداز ہوتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی بہتری اور دوسروں کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے آپ گفتگو کرتی ہیں. کیونکہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ لوگوں کا جب سرکل بڑا ہوتا ہے. میرا سرکل جیسے بڑا ہے آپ جانتے ہیں کہ 15 سال سے اس فیلڈ میں نہیں 15 نہیں ابھی ہم نے پرسوں اندازہ لگایا 2004 سے 2026. اب آپ یہ لگا لیں کہ یہ کتنے سال بن جاتے ہیں، 22 سال بن جاتے ہیں. 22 سال میں ایک میرا سرکل ہے اور بہت سارے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں جس سے ایکسپیرینس آ جاتا ہے. آج کل چھوٹی چھوٹی لڑکیاں جب ہوسٹ بنتی ہیں ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا. مجھے اپنی لائف کا بھی ایکسپیرینس ہے، اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنی فیملی کا ایکسپیرینس. جب ہم بات کرتے ہیں وہ لیگل ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم کتاب میں پڑھ کر بولیں گے تو وہ لیگل نہیں لگے گی اور وہ لگے گی کہ ہم مصنوعی بات کر رہے ہیں. ہم جا رہے تھے آپ کی طرف
تو فائزہ کی طرف چلتے ہیں جی، ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول سنتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ سے کرتے ہیں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھوں تو دیکھے جاموں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دے خدا سے ترغے زبانیں، کانوں میں رسے گو لیتی ہیں اذانیں، کانوں میں رسے گو لیتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، سبحان اللہ۔ ہے حجر اسود تیرا مقدر، ہے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت سا کلام۔ اور دیکھا آپ نے کہ جب کانفیڈنس آتا ہے تو آدمی کیسے کھل کر سامنے آتا ہے، جو بھی کام کریں اس میں کانفیڈنس لے کر آئیں اور اس کے کام کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد آپ آئیں، کیونکہ میں ہمیشہ سے پورے مہینے مجھے یہی رہا کہ میں نعت رسول مقبول صحیح طرح ادا نہیں کر پاتی، تو میں نے حسن سے، عدنان سے، عمران سے یہی کہا تھا کہ مجھے پراپر سکھائیں، پھر میں بیٹھ کر ایک پوری نعت پڑھوں گی، کیونکہ پڑھ لیتی ہوں پر بیچ میں سے تھوڑا سا میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی چیز کروں کہ لوگوں کو برا لگے کہ یہ ہوسٹ ہو کر، جیسے ہم نے کہا کہ کپڑوں کو دیکھتے ہیں ہوسٹ کے کہ اس نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہے، بہت آپ کے دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ جو ینگ لڑکیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں شو، وہ آپ کی پراپر جو ہوسٹ ہوتی ہے اس کی باتیں، اس کی ڈریسنگ، اس کا بات کرنے کا طریقہ، وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم جو ہوتے ہیں ٹیچر کے بعد ہوسٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ایسے، اور ہمارے عمل جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی طرف آئیں گے، آپ کیا آج میں چاکلیٹ موئسٹ کپ کیک بنا کر آئی ہوں۔ ویسے بریانی نہیں، بریانی بنانے کا بھی طریقہ بتا دیجیے گا، جمعہ ہے نا، جمعے کو اکثر لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ بریانی پکے گی، پر یہ بریانی نہیں بنائیں گی عالیہ صاحب، آپ یہ امید بند رکھیے گا۔ ہوتا ہے ویسے تو جمعے کا دن تو عید کا دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، تو اسی لیے جو ہے نا ہمارے گھروں میں بھی بہترین پکوان ہی جمعے کے دن بنائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر بریانی بنتی ہے تو ساتھ میٹھا بھی کھانا ہوتا ہے۔ تو کیا بناتے ہیں پھر؟ تو بچوں کی فرمائش جو ہم پورا ویک گھر میں مطلب نہیں بنا پاتے، تو وہ بچے جمعے کے دن اور سنڈے کے دن ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے میرے بچے تو میرے ساتھ بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہر دن عید کا ہوتا ہے، اگر آپ گناہ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور حقوق العباد کو پورا بتائیں۔ سوشل میڈیا کا کتنا اثر ہو رہا ہے حقوق العباد کے اوپر؟
اگر ہم یہ کہیں کہ آج کل جو زیادہ تر حقوق و لباس کی پامالی ہو رہی ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ہمارا میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یا پھر سوشل میڈیا سے ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دیگر لوگوں پر طعن و تشنیع، اور خاص طور پر ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں میں وقار عطا فرمایا، وہ جائز طریقے سے جو عزت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عجیب اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت مل رہی ہے، حقیقتاً وہ عزت نہیں ہوتی، وہ ایک وقتی طور پر شہرت ہوتی ہے۔ اب جیسے میں فار ایگزامپل بیٹھی ہوں یہاں پر، میں بھی اپنے شو کو ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک میں مثال دے رہی ہوں، اللہ نہ کرے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہو پائے اور نہ ہی میرا کوئی ایسا کوئی دماغ ہے کہ میں ریٹنگ بڑھانے کے لیے کوئی ایسی حرکت کروں، میں بھی یہاں پر کوئی الٹی سیدھی حرکت کر لوں، نیکسٹ ٹائم ادریس سر بھی سوچیں گے کہ میں شو میں نہ جاؤں، عدنان بھی سوچے گا کہ میں نہ جاؤں، عمران بھی سوچے گا، کیونکہ آپ لوگوں کا ایک الگ مقام ہے آپ سب کا جو اسلام کی طرف سے زیادہ ہے انوالو، تو اس طرح کیا رہ گیا پھر؟ مطلب بالکل یہ جو جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کے، تو وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک ایک بہترین اور عمدہ پیغام پہنچا سکیں، اور اگر ہم آج سے 10-12 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر یا خاص طور پر میڈیا پر، ٹی وی پر بڑی ہی سوچ سمجھ کر گفتگو ہوتی تھی، اور جو بھی پروگرام ہوا کرتا تھا بڑا ہی سوچ سمجھ کر کیا جاتا تھا، اور اس میں ادب کا خیال رکھا جاتا، خاص طور پر اس میں جو ہے وہ گفتگو کا خیال رکھا جاتا، کوئی ایسی منہ سے بات نہ نکل جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو یا خاص طور پر ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ لیکن آج کل آپ دیکھتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام عطا فرمایا، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی کوئی بھی ایسی بات کہ جو نیگیٹو نہ ہو لیکن اس کو نیگیٹو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا، اور فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جو جھوٹا ہے اور وہ کوئی بات تمہیں بتائے تو فوراً اس پر یقین نہ کر لیا کرو، بلکہ پوری اس کے بارے میں ریسرچ کیا کرو، تحقیق کیا کرو، اور پھر جا کر اس پر یقین کیا کرو۔ اور آج کل جو ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی عزت کو اچھال رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی کے بارے میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے ہم موضوعات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، نامناسب گفتگو کہ جن کی اسلام نے اجازت قطعی طور پر نہیں دی ہے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا پر حقوق کی پامالی ہے، وہ ایک تو اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالا جائے، اس کی عزت کو خراب کیا جائے، اور دوسرا اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا، ایک پلیٹ فارم دیا کہ لوگوں کو آپ اچھا سکھائیں اور لوگوں کے اخلاق کو آپ بہتر بنائیں، بجائے اس کے اگر آپ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا جس کی آج کل کی جو نیو جنریشن ہے، نوجوان نسل ہے، وہ دیکھ کر اس کے کوئی غلط تاثر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جتنا بھی معاشرتی بگاڑ ہوگا اور جتنا بھی ہمارا اخلاقی انحطاط ہوگا، اس کا سارا بلیم جو ہے وہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر یا پھر سوشل میڈیا پر آئے گا۔ تو اس میں بڑا ہی خیال کیا جائے، بڑی ہی احتیاط کی جائے کہ ہمارے جو میڈیا ہے اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا شو نہ کیا جائے یا کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو یا کسی کی عزت خراب ہو۔ ادریس سر، اب جیسے ہم یہاں شو کر رہے ہیں، اگر کوئی بات ہماری غلط نکل گئی ہے، جب پروگرام یوٹیوب پر لگے گا تو ان چیزوں کو ایڈٹ کر دیا جائے جو چیز غلط ہو چکی ہے۔ یہ ہر شو میں نے دیکھا ہے، اور ہم نے ریڈیو پہ بھی سیکھا، پی ٹی وی نیشنل سے بھی سیکھا کہ جو چیز غلط آن ایئر چلی جاتی تھی، جب ایڈٹ کر کے وہ یوٹیوب پر لگتا تھا تو وہ چیزوں کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ بالکل اب اس چیز کو ایشو مطلب اپنے ایشو بنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بار بار کلک کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اچھی بات کو نہیں کریں گے۔ آپ نے اب اچھی باتیں کی ہے، اگر فار ایگزامپل میں آپ کا کلپ لگا دیتی ہوں، ایک بار دیکھیں گے، چلو بھی ختم ہو گئے، پر اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ آج کل عام ہو گئی ہیں اور مارننگ شو میں ہو رہی ہیں، یہ بالکل نہیں اچھا لگ رہا۔ بہت ساری ٹرانسمیشن میں نے بہت سے چینلز کی دیکھی، اس میں بھی اچھا اب ہمارے کیا ہوتا تھا FM 101 پر کہ پہلے اپنا کال آتی تھی، اس کو پہلے پک کیا جاتا تھا، ڈیوٹی روم میں جو بندہ ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ جی آپ نے کیا سوال کرنا ہے، وہ بتاتے تھے ہم نے یہ سوال کرنا ہے، ان کو مناسب لگتا تھا تو وہ آن ایئر دیتے تھے۔ اگر اس میں بھی وہ کچھ کر دیا تو وہ کال کاٹ دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا اوہو آپ کی آواز نہیں آ، ان کو یہ نہیں بولا جاتا تھا کہ آپ کی کال کاٹ دی گئی ہے۔
ابھی بھی یہ کام ہو سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, آپ نے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں, اس چیز کو ختم بھی کر سکتے ہیں. یہ ہر چینل والے اپنے ہائی لائٹ بڑھانے کے لیے, اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یہ کام کریں. جتنے بھی آج کل جو ہمارے دوسرے ایپس چل گئے ہیں, جو ٹی وی کے علاوہ جو چیزیں ہیں, جیسے فیس بک ہے, انسٹا ہے, ٹک ٹاک, سب سے زیادہ میں جو ہے ٹک ٹاک کو اہمیت دیتی ہوں. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی. بالکل ایسے, کیونکہ ہم لوگوں کی تربیت ایسی ہے, اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت ایسی ہی کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنی امی پہ بہت غصہ آتا تھا جب وہ ہم چھوٹے تھے. تو ہمارے جو خالائیں ہوتی تھیں, جس گھر میں لڑکے ہوتے تھے نا, ہماری امی وہاں ہمیں رکنے نہیں دیتی تھی, مطلب خود ساتھ ہوتی تھی. جبکہ یہ بہت پرانی بات ہے. اس وقت وہ عورتوں میں جو پڑھی لکھی نہیں تھی, ان کو یہ سینس تھا کہ یہاں پر ہم نے جوان بیٹیوں کو نہیں چھوڑنا. آج کل یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. بچیاں اسکول جا رہی ہیں, کالج جا رہی ہیں, جابز کر رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں, کس کے ساتھ جا رہی ہیں. ان سب چیزوں کی اگر ہم دیکھا جائے تو اسلام کی طرف سے اجازت ہے, لیکن جس طرح میں یہ نہیں منع نہیں کر رہی, ہاں, کہ اس میں نگرانی کی جائے, اس کا خیال کیا جائے. تو یہ بڑے آپ نے عمدہ بات کی کہ ہماری جو والدہ تھیں وہ باقاعدہ نگرانی کرتی تھیں, دیکھتی تھیں. مطلب کہ جب آپ جوان تھیں اس کی بات ہے, اور ابھی ماشاءاللہ آپ جوان ہیں, لیکن یہ کہ جو ہے وہ یہ سارا کیمرے کا کمال ہے اور میک اپ کا کمال ہے. وقت کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ گزشتہ زندگی کی بات کر رہے ہیں, جو گزر گیا وقت, تو اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ نگرانی ہوتی تھی. اور اب بھی جو سمجھدار والدین ہیں اپنے بچوں کی تربیت کا بڑا ہی خیال کرتے ہیں. اور جو خاص طور پر آپ نے ٹک ٹاک کا نام لیا, تو اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ناچ گانے کا پلیٹ فارم بن چکا ہے, تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہوگی. کیونکہ آپ آئے دن اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ جو بھی اچھی چیز سرچ کرنے کی کوشش کریں, اچھی چیز دیکھنے کی کوشش کریں, تو کہیں نہ کہیں ایسی نامناسب چیز آ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بھائی بند کر کے رکھی دو موبائل. پر میری آئی ڈی کیوں ہے کہ میں نے تو اسلامی شو لگائے تھے سارے. میں تو اتنی پریشان ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. پچھلے شو میں بھی میں نے بولا تو اس نے کہا بہت سارے دشمن بھی ہوتے ہیں. مطلب دشمن اسلامی شو میں, اور توبہ اللہ میاں معاف کرے, ایسی عجیب سی ویڈیو ہیں, ان کو بین نہیں کر رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جو ینگ ہوتے ہیں ان کا دماغ کچا ہوتا ہے, جی بالکل, وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرح, ایسے ہی ان کا دماغ بھی اٹریکٹ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ لوگ بھی خیال کر لیں, اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں موبائل پہ. اور اکیلے کمروں میں تو اب یوز ہونا لگ گیا موبائل, آپ زیادہ دھیان رکھ ہی نہیں پاتے. پہلے ٹی وی لانچ میں ایک ٹی وی ہوتا تھا جس میں سب بیٹھ کر ہم ساتھ, دسترخوان لگتا تھا, وہاں پہ کھانا بھی کھاتے تھے اور ٹی وی بھی دیکھتے تھے. یہ جو کمروں میں ٹی وی شفٹ ہو گئے ہیں, ہاتھوں میں موبائل شفٹ ہو گئے ہیں, ابھی بھی ضرورت ہے اپنے بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کی تربیت بہتر کر لیں کہ آپ کے لیے بہتر ہو کہ کل کو آپ کو دوسرا آدمی کہے یار تیری بیٹی کی وہ ویڈیو ڈلی ہے اس میں وہ ڈانس کر رہی تھی. اچھا باپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے, پیچھے باپ لیٹا ہوا ہے اور اس نے ہاتھ رکھے ہوئے آنکھوں پہ. مطلب آپ کے سامنے وہ کام کر رہی ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. ماں باپ کا اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کو منع کر سکے. جی بس وہی اس کی وہی وجہ ہے کہ شروع میں بچوں کو اجازت دی, شروع میں ان کو آزادی دی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بچے اس چیز کے عادی ہو گئے, ایڈکٹ ہو گئے, تو پھر آپ اس کو صحیح سے روک نہیں پا رہے. نہیں, پیسہ بہت ضروری ہو گیا, کیونکہ میں نے سنا کہ ارننگ بہت ہے اس میں. ارننگ ہم اچھے کاموں سے بھی کر سکتے ہیں. بس وہ جب ارننگ اس طرح کی جب ارننگ ہوتی ہے تو وہ جاتی بھی اسی طریقے سے. مثال کے طور پر اگر ناجائز طریقے سے, کسی بھی ناجائز طریقے سے ارننگ آ رہی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ ارننگ ضائع ہو جاتی ہے, اور اسی طرح ایسے کاموں میں یوز ہوتی ہے کہ جو نامناسب ہوتے ہیں. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے کہ جب بھی اس طرح کی ارننگ ہو کہ جو ناجائز طریقوں سے ہو, تو سب سے جو بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سکون چھن جاتا ہے. اور جب اس کا سکون چھن جاتا ہے تو پھر وہ بھلے کچھ بھی کرے, جتنا پیسہ کما لے, تو اس کو سکون نہیں ملتا. مثال دوں, میرے ہسبینڈ کی نا شروع سے عادت تھی, مجھے پیسے نہیں دیتے تھے نا, صحیح, مجھے بڑی کھچ چڑھتی تھی. میں نے جب پیسے مانگنے نا انہوں نے مجھ سے جھگڑا کرنا. اچھا دے دیتے تھے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان میں یہ عادت ہے کہ وہ دے دیتے ہیں. جب وہ نہیں دیتے تھے نا, پھر میں نے چوریاں شروع کر دی. اللہ میاں آج کا پروگرام خیر وہ دیکھتے ہی نہیں میرے شو نہ ڈرامے, تو میں اس لیے سریعام بتا رہی ہوں. ان کے پیسے چوری کرتی تھی, اور پیسے کہاں لگتے تھے یقین مانے, کبھی کسی اچھی جگہ پر نہیں لگے. کیسے آئے, کہاں چلے گئے, کیونکہ وہ حرام ہی ہوا نا. شوہر کا پیسہ ٹھیک ہے, آپ کا پیسہ ہے, اگر آپ اس کی اجازت سے لے لیتے ہیں تو الگ بات ہے. پر میں نے اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا نا کہ میں وہ نہیں دیتے تھے, وہ ہر کسی کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے مردوں کا نا. اچھا پھر دے بھی دیتے تھے بعد میں. ہاں,
لیکن جو آپ کا ان سے لینا تھا تو میں آج آپ کے وساست سے پروگرام میں بتا دوں کہ وہ آپ کے لیے جائز ہی تھا، وہ حرام نہیں ہے۔ کیونکہ ایک صحابیہ تھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جنت جی، تو وہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بڑا ہی عجیب مزاج کا ہے، بڑا سخت ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کہ کیا آپ پر سختی کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت ہی اچھا ہے میرے ساتھ، لیکن پیسے نہیں دیتا مجھے، خرچے کے لیے کچھ نہیں دیتا، تو میں کیا ان کے پاکٹ سے کچھ لے سکتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آپ کی جو ضرورت کی جو پیسے ہوں آپ ان کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے جو شوہر کی انکم ہے جب وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، چاہے وہ خود خرچ کرے یا پھر گھر والے اس کی اجازت سے یا بغیر اس کی اجازت سے کسی بھی کام میں خرچ کریں، تو اس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے صدقہ کہا ہے۔ یعنی کہ جو بھی اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اس کا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب اس طرح عطا فرماتا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ادری سر نے آج مجھے تسلی دے دیا، یہاں پہ تھوڑا سا مجھے وہ تھا، اور بہت سارے میرا ویک پوائنٹ پکڑ لیا تھا میری فیملی میں، خاندان میں، وہ پھر بار بار مجھے ڈراتے تھے انکل کے سامنے بات کریں۔ چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں۔ عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ صبح کی بیٹھک، روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں، ہفتہ صبح کی بیٹھک، روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، آپ شاہ امم، آپ خیر الورا، آپ سر تاج پیغم بران خدا، آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان والدرج، آپ خلاق عالم کے ہیں ترجمان، آپ عرش الہی کے ہیں رازداں، آپ غار حرا کی حسین روشنی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، یا وفی العہد وذممی وحمید الساعی وشیمی، خاتم المرسلین جہاں آپ ہیں، باعث عظمت کن فکاں آپ ہیں، عرش سے فرش تک برتری آپ کی،
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمران کی خوبصورت سی آواز. اور آج پچھلا منتھ جو ہے وہ یاد آ گیا کہ پورے رمضان ہم لوگوں نے سحری ٹرانسمیشن میں ایسی بہت ساری نعتیں سنی, بہت اچھی آوازیں سنی اور بہت اچھا ٹائم گزرا. اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو اگلے سال بھی, جو مطلب اب سال تو نہیں رہ گیا, اب 2 مہینے تو گزر ہی چکے ہیں, پھر آپ لوگوں سے اسی طرح ملاقات ہوگی. اچھا جی, ہم چلیں گے اپنی شیف کی طرف جنہوں نے یہ بتایا کہ بیٹی کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہنر سکھا دیا جائے تو اس کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے, کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا رہتا ہے. اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیمسٹری نہیں مل رہی ہوتی کسی سے, تو آپ کو اکیلے بھی رہنا پڑتا ہے. مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بیٹیوں کو ہمیں تربیت میں سکھانا چاہیے. ہم چلیں گے اپنی شیف اقرا کی طرف اور ان سے دیکھیں گے کہ انہوں نے آج جو, کیونکہ ہمارا کولڈ کچن کہتے ہیں اس کو, جہاں پہ چولہا نہیں رکھا جاتا, کیونکہ اگر ادھر کچن میں یہاں چولہا رکھ دیا تو پھر میں نہیں بیٹھ سکوں گی. چولہے سے مجھے بہت زیادہ الرجی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو, بہت ساری لڑکیوں کو خاص طور پہ, بہت ساری بہوؤں کو بڑی الرجی ہوتی ہے چولہے سے, اور اس لیے ہم نے کولڈ کچن کی طرف جائیں گے اور اقرا سے پوچھیں گے کہ آج وہ کیا بنا رہی ہیں, کیونکہ ان کی بنا تو نہیں رہی ہیں, بنا کے لائی ہیں بیچاری, اور صبح 6 بجے اٹھی ہیں اور انہوں نے یہ کوک کیا اور بیک کیا, اور پوچھتے ہیں کہ جی کیسے بنایا اور کیا کیا اس میں شامل کیا. آپ پینسل اور کاپی اس طرح لیں, اور اگر آپ کو کوئی پھرے بنا کے دے تو وہ بھی اچھی بات ہے, کیونکہ پھروں کا زمانہ ہے. چلتے ہیں اقرا کی طرف اور ان سے کرتے ہیں بات. جی اقرا. آج کل جو ہے نا سب سے زیادہ جو قریب جو ایونٹ ہے وہ مدرز ڈے ہے, تو ماؤں کے لیے بیٹیوں کو ضرور کچھ کوک کرنا چاہیے, کیونکہ ساری زندگی ہمیں ہماری امی جو ہے اچھے اچھے کھانے بنا کے کھلاتی ہیں. تو بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے, کپ کیکس بنائے ہیں میں نے, جس میں جو ہے نا 1 انڈا ہے, ٹھیک ہے, میدا ہے, چینی ہے اور دودھ ہے. کوانٹٹی بتائیں کہ کتنی کوانٹٹی آپ نے بنائی ہے جس میں آپ یہ چیزیں ڈال رہی ہیں؟ جی تقریباً 1 انڈا ہے, ٹھیک ہے, اور آئل فلاور جو ہے, آل پرپس آف فلاور جو ہے آپ 80 گرامز لے لیں. یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی اور اپنی امی کو آپ اچھے طریقے سے سرپرائز کر سکیں, کوئی گفٹ دے سکیں. 80 گرامز فلاورز ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کوکو پاؤڈر ڈال دیں 17 گرام, کوئی بھی آپ کوالٹی کا لے سکتی ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا پیسیفک ایک ہی طرح کا لیں. اور اس کے علاوہ شوگر جائے گی 105 گرام, 105 گرام, ٹھیک ہے. آئل جائے گا 52 گرام, ملک جائے گا 67 گرام, اور بیکنگ پاؤڈر ½ ٹی اسپون اور بیکنگ سوڈا ½ ٹی اسپون, اور ونیلا ایسنس کے فیو ڈراپس جائیں گے. اور کافی اگر آپ کو ٹیسٹ پسند ہو یا امی کو پسند ہو تو آپ ڈالیے گا, ورنہ یہ آپشنل ہے, یہ آپ اسکپ کر سکتے ہیں. اور جو ہے وارم واٹر جائے گا اس میں 33 گرام. آخر میں وارم واٹر ایڈ کیجیے گا. یہ جو ہے اگر آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے, آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے, بہت سمپل سی ریسیپی ہے, تو یہ آپ ایزیلی جو ہے نا بنا سکتے ہیں. اور اس میں تقریباً یہ 12 سے 18 بنے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ چھوٹے والی بالکل منی 1 بائٹ کپ کیک بنائیں گے تو آپ کے جو ہے یہ 18 بن جائیں گے, اور اگر آپ میڈیم سائز کے بنائیں گے تو یہ بنیں گے تقریباً 15, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایزی سی آئسنگ اس میں دکھاؤں گی کرنا. 1 ایم کا نوزل لے لیجئے, ٹھیک ہے. پائپنگ بیگ آپ کو مسٹلی چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے گناش بنائی ہے کیونکہ جو ہے نا آج کل کی جو جنریشن ہے وہ زیادہ تر چاکلیٹ لور ہے, تو بہت سمپل سی اس کی گناش بنائی ہے میں نے. اور اس میں جو ہے 1% کریم ہے, تو مطلب 50% کریم ہے اور 50% چاکلیٹ ہے. 1:1 کا اس کا ریشو ہے, ٹھیک ہے. اور آج کل بچے بہت شوق سے کھا رہے ہیں نا, ان کو مدر تو کھاتی ہوں گی, تھوڑا سا اپنی وہ ہیلتھ کانشیس بھی ہوتی ہیں, اور ان کا دل کرتا ہے, بچوں کا خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ان کو پسند ہے. کوکنگ جو ہے بہت اچھا ایک وہ ہے. آج کل لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جم کی طرف جا رہے ہیں, ہیلدی ڈائٹ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سب سے زیادہ جو ہے نا اپنی ڈائٹ کی وجہ سے کافی ساری پرابلمس کا شکار ہیں. وہ چیزیں اب ویسی نہیں رہی پہلے جس طرح سے ہمیں ریئل اوریجنل چیزیں ملا کرتی تھی, دیسی گھی اور ساری چیزیں. تو اب جتنا لڑکیوں کو کوکنگ اور بیکنگ آنی چاہیے, کیونکہ ان کا کچن اگر آسان ہوگا تو ان کی زندگی آسان ہوگی. بے شک. تو آپ یہ دکھائیے گا اس کو آئسنگ کرنے کا. میں ان کو ایک چھوٹا سا ٹپ دے دیتی ہوں تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے. ذرا ساتھ ساتھ بولتی جائیں گی تو زیادہ اچھا لگے گا, خاموشی جانا اچھی نہیں لگتی ہے. یہ جو ہے نا دیکھیں اس طرح سے نا 1 ایم نوزل آپ لے لیجئے, پائپنگ بیگ لے لیجئے, اور بالکل اس طرح سے روز کی طرح یہ بن جائے گا. دیکھیں
آپ اس کو زوم کر کے دکھائیے. اور یہ بہت ایزی سے بن جاتے ہیں. سب سے ایزی اگر آپ کو آئسنگ کرنی ہے نا تو یہی ہے آپ کے لیے. میں اسی لیے یہ ایزی سا ٹپ لے کے آئی ہوں. یہ آپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر اور ہر چیز پریکٹس کے ساتھ. عدنان اور عمران کا دل جو ہے نا بہت زیادہ, بالکل اقرا جلدی کر لیں کیونکہ چائے پی چکے ہیں. اب ان کا دل ہے کپ کیک کھانے کو, کیونکہ یہ ان کا دل تو بچہ ہے نا, تو اگر بچ جائے گا تو ہم بھی بچے بن جائیں گے. اقرا کتنے ہیں ویسے گنتی میں؟ آپ سب کا ہو جائے گا. نہیں آپ بتائیں نا. اس کی تقریباً یہ 18 ہیں. اتنی سی پلیٹ میں 18 آ گئے. نہیں, وہ میں نے باقی باکس الگ کر دیا ہے کیونکہ پلیٹ میں اتنی ہی اسپیس تھی. پھر تو عدنان خوش ہے جی. 18 ہیں لوگ ہم ماشاءاللہ سے 6 ہیں. اور نہیں کافی لوگ ہیں بھائی. کیمرے کے پیچھے انور بھائی کا منہ بڑا برا بنا. انور بھائی نے کہا مجھے بھول گئے تسی. بھول نہیں ہاں جی, سان یاد ہے تسی. ہو گیا جی, مہندی لگ گئی ہے؟ نہیں, ابھی تھوڑا سا ڈیکوریٹ بھی کریں گے ہم اس کو. صحیح. مجھے ایسا لگ رہا ہے دلہن تیار ہو رہی ہے اور مہندی لگ رہی ہے اور اس کو اور اس طریقے سے جیسے میں ان کو اس طرح بتا رہی ہوں کہ اگر یہ لوگ مدرس ڈے پہ چاہیں تو یہ بہت اچھا سا گفٹ امی کے لیے. کیا ڈیٹ ہوتی ہے ویسے جی مدر ڈے کی؟ کیونکہ ہم 10 مئی ہم پاکستانی لوگ ہیں, بس اس دن ہی. ویسے سارے دن ماؤں کے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جیسے اچھا لگتا ہے امیوں کو اگر اسپیشلی سر گفٹ دیں تو امی بھی خوش. اگر روز ہی دے دیں تو کیا بات ہے, ہے نا. آپ کی جیب اجازت دے تو اگر روز ہی تھوڑا سا ایک پھول ہی لا کر ماں کو دے دیں تو آپ کا ایک اچھا وہ ہو جائے گا نا. اقرا کیا ہے اوپر؟ یہ جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے پان میں آپ خوشبو ڈال رہی ہیں. نہیں, یہ میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نا یہ اور خوبصورت ہو جائے. یہ ویسے اس کا ٹیسٹ ہی اتنا اچھا ہے. جیسے ہم کیمرے میں آنے سے پہلے میک اپ کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, اسی طرح کپ کیک بھی تیار ہو رہے ہیں. ان پہ ایسی شائننگ لگ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ پان تیار ہو جائے گا اور پھر ہم سب کھا کر بیٹھیں گے. اور ادریس سر, میں سوچ رہی ہوں کہ اگلی دفعہ سے تخت نا آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ رکھ دیا جائے. اگر صبح کی بیٹھک ہے تو میری سوچ یہ جا رہی کہ ہم تخت بچھا لیں. کیا کہتے ہیں بالکل. عدنان آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل. جی بالکل. پرسوں ہمارے شو میں قوال آئے ہوئے تھے, امجد صابری کے بھانجے تھے, تو وہ جب بیٹھے انہوں نے پاؤں اوپر رکھے, آرام سے بیٹھ گئے. اب جو لوگ, اب مجھے تو پتا تھا وہ کیوں ایسے بیٹھے, پر جو لوگ دیکھ رہے تھے نا انہوں نے جب ایک دم دیکھا یہ کیا ہوا, کیونکہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ. اب جیسے آپ لوگ نعت خواں جو ہے وہ اپنی چپل اتار کے بیٹھتے ہیں. اب میں پورے شو میں سحری کے یہی بولتی ہوں کہ ہم لوگ تو پہن کر بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا کیا کہیں گے اس کو, ادب ہے کہ جوتی اتار کے بھی. ساکس بھی لا دیں دے, پھر ساکس بھی کیوں پائے نے. ہاں جی اقرا کہاں تک پہنچی ہیں؟ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ذرا اٹھا کے دکھائیں کیمرے کی طرف, ایسے کر کے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل جی. اقرا آپ وہاں تشریف رکھیں. اور پھر جی اقرا نے اپنے کپ کیک بنا دیے اور انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا ہے. انہوں نے 18 بنائے تھے, اور وہ جو انہوں نے آپ نے جو بتائی ہے ساری کوانٹٹی وہ 18. جی وہ جو ایک انڈے میں 18, واہ جی واہ, یہ تو بہت اچھا ہے. اچھا جی ادریس سر کی طرف چلیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ گھر پر میاں بیوی کی کیمسٹری نہیں ملتی, مطلب جو بھی کریسز آتے ہیں, اگر طلاق ہو گئی ہے, سیپریشن ہو گئی ہے, زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کی کیمسٹری نہیں مل رہی ہوتی ہے. یہ چیز انگریزوں نے اڈاپٹ کر لی کہ اگر آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی تو وہ الگ ہو جاتے ہیں, سیپریشن کر لیتے ہیں. ہم مسلمانوں میں کہا جاتا ہے کہ نہیں, لڑکیوں کو خاص طور پہ, کہ نہیں تم نے گھر بسانا ہے. جبکہ اگر ماں باپ ان کی تربیت اچھی کر کے بھیجیں تو میرے خیال لڑکیاں گھر بنا ہی لیتی ہیں. میرا جہاں تک, اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیں, کچھ ٹائم ہوتا ہے سختی کا, اگر اس کو آرام سے گزار لیں. کیونکہ شوہر کا درجہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بہت اونچا ہے. کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہیں کہ یہ چیز ہے یا کچھ لوگ کہیں نہیں ہے, مگر شوہر کا ایک درجہ ہے نا. تو اگر تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ جائیں, ضروری نہیں کہ دونوں ہی چک چک کریں, دونوں میں سے ہو سکتا ہے کبھی شوہر بھی چپ ہو جائے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی کیمسٹری نہیں مل رہی ہوتی ہے تو انسان چڑچڑا ہونے لگ جاتا ہے, پھر ان کی آپس میں بڑی تو میں رہتی ہے, اور وہ تو میں جو ہے وہ بچوں پہ اثر کر جاتی ہے. یہ حقوق العباد میں شامل نہیں ہوتا کہ اگر ہمیں شوہر کی یا شوہر کو بیوی کے ایک دوسرے کے اخلاق کی یا تربیت, مطلب کہ کیا کہیں گے, احترام کی. جی بالکل. یہ
واقعتاً حقوق العباد میں شامل ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ حقوق العباد کا یہ اہم حصہ ہے، خاص طور پر گھریلو اور خانگی زندگی، کیونکہ جو ہمارا ارد گرد کا معاشرہ ہے اس میں جو ہماری گھریلو زندگی ہے وہ بڑی ہی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ خاص طور پر اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم بھی یقیناً کسی نہ کسی خاندان سے یا کسی نہ کسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم اب یہاں موجود ہیں یا ہم اتنے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ کسی نہ کسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنے اچھے انداز سے یہ اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گھریلو زندگی ہے اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میاں بیوی کی کیمسٹری نہیں ملتی، اور انگریزوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اس میں علیحدگی کا چانس موجود ہوتا ہے، تو ہم ان کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے اسلام نے ہی اس کا بہترین حل ہمیں بتایا ہے۔ میں نے یہی کہا کہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، جی انہوں نے ہاں اڈاپٹ کی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اپنے دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام نے بڑا ہی خوبصورت اس کا طریقہ بتایا۔ وہ کس طرح کہ نکاح سے پہلے میاں بیوی کو اور خاص طور پر دونوں خاندانوں کو، یعنی کہ لڑکے اور لڑکی والوں کے خاندانوں کو پوری طرح چھان بین کا حکم دیا گیا ہے کہ تم جب نکاح کرو، نکاح سے پہلے مکمل طور پر پراپر آپ چھان بین کر لو، اور ان دونوں کی مزاج کے متعلق بھی۔ اور پھر اسی لیے فقہائے کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ویسے تو خاتون جو ہے، نوجوان لڑکی جو ہے، وہ نامحرم کے سامنے نہ آئے، اس سے پردہ کرے، لیکن یہ کہ جب ایسی سچویشن ہو کہ جب مرد جو ہے یا پھر لڑکا وہ لڑکی کو دیکھنے جا رہا ہے تو اس وقت اگرچہ وہ خاتون پردے والی ہو، لڑکی پردے والی ہو، لیکن وہ بغیر پردے کے ایک نظر سامنے آ سکتی ہے۔ وہ اس لیے ہے تاکہ اس کے فیس کو بھی دیکھ لے، اس کی پرسنالٹی کو بھی دیکھ لے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ذریعے وہ یہ بھی معلوم کر لے کہ ان کا مزاج کیسا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں اور ساری چیزوں کی چھان بین کر لی، اور پھر نکاح بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے ناچاکی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے خدا نے اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا بڑا ہی خوبصورت طریقہ بتایا کہ میاں بیوی کو بٹھائیں، اور خاص طور پر جو گھر کے اور خاندان کے بڑے ہیں ان کو بٹھائیں، اور پھر ان کو سمجھائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی آپس میں نہیں بن رہی، یا پھر آپ کے آپس میں جھگڑے ہیں، یا کون سی ایسی وجہ ہے، اور جہاں پر خرابی آ رہی ہے اس کو دور کیا جائے۔ شوہر کے لیے یہ حکم ہے معاشرہن بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو خوبصورت طریقے سے رکھو، ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے اخراجات کا خیال کرو، اور جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو مکمل طور پر پورا کرو۔ اور اسی لیے نکاح کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ جب تک لڑکا وہ نان و نفقہ پر، یعنی کہ اس کے اخراجات پر قادر نہ ہو، اس کی رہائش کا انتظام نہ کر سکے، تو اس وقت تک وہ نکاح نہ کرے۔ ہاں وہ جب سب چیزوں کا انتظام کر سکے تو پھر وہ نکاح کرے، پھر وہ شادی کرے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تو اس کے بعد بھی اللہ نہ کرے اگر کسی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر ہم آج کل کے دور کی بات کریں تو اس دور میں ہماری خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں یا خاص طور پر جو بیویاں ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ جس طرح میری فلاں سہیلی نے یا میری فلاں پڑوسن نے یا فلاں جاننے والی نے بڑا ہی قیمتی سوٹ پہنا ہوا ہے، میں بھی اپنے شوہر سے کہوں گی کہ مجھے بھی اتنا مہنگا قیمتی سوٹ خرید کر دیں، اور مجھے بھی فلاں جویلری کا شوق ہے، مجھے وہ چیز دلا کر دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا نیا ٹرینڈ آ رہا ہے۔ اب پچھلے جو ہے نا وہ عید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شلوار آئی تھی، کہ فرشی شلوار آئی تھی، اب آج کل جو ہے کشمیری چوڑیاں آئی تھیں، یعنی کہ ہر عید میں یہ ٹرینڈ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب جو بیچارہ شوہر ہے کہ جس کی اتنی انکم ہی نہیں ہے، کہ اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ یہ جتنے بھی زیادہ جو ہر طرح کے جو فیشنز ہیں یا اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں ان کو پورا کر سکے، تو بیویوں کو چاہیے کہ ذرا کمپرومائز کریں، جو ضرورت کی چیز ہے اسی پر ہی وہ گزارا کریں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے والدین کی بات کریں یا آپ اپنے والدین کی بات کریں تو انہوں نے کم وسائل کے ساتھ ہی بڑی خوبصورت زندگی گزاری۔ اور ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ تھا جو میں نے پڑھا تھا کہ وہ لڑکیاں کہ جنہوں نے کم وسائل میں ٹپکتی چھت میں اور بھوک میں ایک ٹائم کا کھانا کھا کر انہوں نے گزارا کیا، اور پوری زندگی انہوں نے اپنے شوہروں کی عزت اور وقار کرتے ہوئے گزار دی، وہ ہماری مائیں اور ہماری دادیاں نانیاں ہیں۔ یعنی کہ ہماری جو دادیاں نانیاں تھیں انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے زندگی گزاری اور کم وسائل میں انہوں نے گزارا کیا۔ تو آج کل کی جو خواتین ہیں، آج کل کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا اہم سبق ہے کہ اگر ہم ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے گھریلو زندگی کی بات کریں
یا صحابہ کرام کے گھریلو زندگی کی بات کریں بھئی ان کی خواتین کی ہی بات کر لیں تو ان کی جو گھریلو زندگی کی تھی اور ان کے گھر کی جو خواتین تھیں وہ کبھی بھی ڈیمانڈ زیادہ نہیں کرتی تھیں، وہ پہلے شوہر کی حیثیت کو دیکھتی اور اس کے مطابق ہی وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کتنا زیادہ بڑا تھا، کتنا بڑا مقام تھا، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عرض کی کہ مجھے ایک خادمہ کی ضرورت ہے، تو تاجدار انبیاء اگر آپ چاہتے تو ہزاروں خادمائیں اپنی بیٹی کے لیے اس کا اہتمام کر دیتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں پیاری لخت جگر، آپ خود ہی اپنے گھر کے کام کیے کریں، جب آپ خود کریں گی تو اس سے آپ کی اور شوہر کی محبت مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ خادمہ جو ہوتی ہے ایک وہ بیوی سے ہٹ کر ایک تیسری خاتون ہوتی ہے، جب وہ کوئی کام گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی ہے تو جو شوہر کے جو رحم دلی ہے اور شوہر کی جو محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے جب بیوی اپنے شوہر کے تمام کام کاج کرے گی، اس کے کپڑے بھی خود دھوئے گی، استری بھی خود کرے گی، کھانا بھی خود بنائے گی، تو یہ محبت میں اضافے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ مرد بھی صبح نکلتے ہیں تو وہ بیویوں کے لیے نکل رہے ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ادریس سر کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ میانہ روی اختیار کریں اپنی مطلب جو میں ہمیشہ یہ بات بھول جاتی ہوں کہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو محدود کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نے اگر برانڈ کا سوٹ نہیں پہنا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ کی لڑائیاں گھر کی آپ کے بچوں پہ اثر انداز ہوں گی، آپ اپنی اگلی نسل کو بھی خرابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں نقش ہو جائے گا کہ ہمارے ماں باپ اس بات پہ لڑتے تھے تو وہ دونوں ٹھیک تھے، تو ہمیں بھی ایسے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ اسی طرح چلنا ہے، اور میانہ روی ہے اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، یہ بہت سارا اثر انداز ہوتا ہے آپ پر، آپ کی فیملی پر، اور گھر کے بڑوں کی بات میں بولوں، سب سے بڑا فرض ان کا ہے کہ وہ اپنی بہو کو بھی سمجھائیں پیار سے، اپنی بیٹی سمجھ کے، اپنے بیٹے کو بھی سمجھائیں کہ تم مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اسی طرح دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ان کو تربیت دیں کہ اس طرح چلنا ہے، اور شوہر کا اگر پیار ہے نا تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی چیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، اگر وہ آپ کو دال روٹی بھی دے رہا ہے نا، پیار دے رہا ہے اور دال روٹی دے رہا ہے، وہ آپ کو وہ دال بھی جو ہے نا آپ کو چکن کڑھائی لگے گی اور بریانی لگے گی، کیونکہ آج آلے کا دل بہت زیادہ ہے بریانی کی طرف، ہم نے اپنی ماں کو بھی دیکھا، ہم نے اپنی زندگی بھی گزاری ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں برانڈ کانشیس نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی، میں جو کپڑے خود خرید کر لاتی تھی انہی کو ڈیزائننگ کر کے پہن لیتی تھی، لوگ پہنتے تھے یہ کیوں نہیں پہنتی، یہ کیوں نہیں، اچھا وہ دماغ میں فیٹ تھا کہ یہ برانڈ ہے نا تو یہ مہنگا آئے گا، اور میرے جہاں میں نے 4 سوٹ سلوانے وہاں 1 سوٹ ہی میں لے کر آؤں گی، پر اس چیزوں سے باہر آ جائیں، آپ جو پہنیں گی اپنے لیے پہن رہی ہیں، لوگوں نے کتنی بات کر لینی ہے آپ پر، آپ نے اپنے گھر کا ماحول خراب کر لیا تو سمجھیں کہ آپ کا مینٹل لیول بھی گیا، آپ کے شوہر کا بھی گیا، تو بہت ساری اس سے پریشانیاں آ جائیں گی۔ عدنان کی طرف آئیں گی یا آپ کی طرف آئیں؟ فائزہ سے سنیں، فائزہ آپ کی طرف فائزہ کی طرف آتے ہیں جی، فائزہ آپ کو خوبصورت سی نعت رسول مقبول سنائیں گی اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر اسی طرح مزید باتیں چلیں گی۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، سبحان اللہ، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے
والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سی آواز ہے، اور میں فائزہ کو کہوں گی کہ فائزہ اب آپ نے ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک ہفتے آپ نے میرے پاس آنا ہے اور ہمارے پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اور اس طرح کی آوازیں جو جب آپ سنتے ہیں اور مدینہ کے بعد آتی ہے تو پورے مہینے بھی میں پریشان رہی ہوں اور دل سے روتی رہی ہوں کہ ہمارا بھی بلاوا آئے گا، کیونکہ بلاوا آتا ہے تو انسان جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی جد و جہد کر لیں، سارے پیسے بھی جمع کر لیں، پاسپورٹ بھی بنوا لیں، پر جب تک بلاوا نہیں آئے گا نا، آپ زبردستی کہیں نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح رشتوں کی بھی بات ہے کہ زبردستی سے کوئی رشتہ چل نہیں سکتا، تو رشتے کو بنانا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرا سنجوگ اس سے لکھا ہوا ہے، مطلب کہ میری مقدر اس میں ہے، تو اس کو آپ فیس کریں اور اس کو تربیت اپنا اس کو صحیح لے کر چلیں۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ میری زندگی ہے، اور ہر اچھے وقت کے برے وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اچھا وقت ضرور آئے گا، اور وہ جو برا وقت ہے نا وہ آپ بھول بھی جائیں گے، آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے گھر کے ماحول کو بالکل خراب نہ کریں۔ تمام ماؤں سے کہوں گی کہ یہ سارا دن میں جو 6 فون کر کے بیٹیوں کا دماغ خراب کرتی ہیں، وہ فون بھی کم کریں۔ اگر آپ 3 دن بعد بات کریں گی تو وہی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی جو روز کی ساس بہو کی لڑائیاں، شوہر کی برائیاں اور یہ ساری چیزیں۔ آج کل جو گھر خراب ہو رہے ہیں وہ ماؤں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میں آج یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کیونکہ ماؤں کے ہر وقت کے فون جو ہے نا، اب کیا کر رہی ہو؟ میں برتن دھو رہی ہوں، ہائے پھر برتن دھو رہی ہو، ہائے کام ہی نہیں ختم ہوا، ہائے تم تو تھک گئی ہوگی۔ یہ چیزیں ذرا بند کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی زندگی گزاری تھی، اس وقت موبائل نہیں تھے، فون نہیں تھے، آپ کی زندگیاں اس لیے اچھی گزر گئیں۔ اگر ذرا اپنی بیٹیوں کو سائڈ پر کر دیں، بھول جائیں کہ آپ نے بیاہ دیا ہے، تو آپ اپنی بہوؤں کی طرف توجہ دیں، ان کو وہ پیار دیں جو آپ فون پہ بیٹیوں کو پیار دے رہی ہیں، تو پھر آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ ادریس سر کی طرف آئیں گے۔ ادریس سر، مزدور میں اور ملازمین نے اس میں حقوق العباد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ روتے ہیں کہ جی مہینہ گزر گیا ہماری پے نہیں مل رہی۔ آپ ہمارے ایگزامپل لے لیں کہ ہم شوٹ کرتے ہیں تو 3 مہینے کے بعد جا کر ہمیں چیک ملتا ہے، وہ بھی مل جائے تو، ورنہ ہمیں بھیک ہی مانگنی پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی ایسی بات بتائیں کہ شاید ان کو سمجھ آئے کہ اگر ہم گھر سے نکل رہے ہیں کام کے لیے، پیسے کے لیے نکل رہے ہیں نا، اور اگر ہم 10 دن دے رہے ہیں کسی کو اپنے کام، مزدور دے رہا ہے، مزدور کو آپ دیکھیں سب سے مشکل کام مزدور کا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، کہاں تک وہ جاتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ حقوق العباد کا اس کا پیارے نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری اور نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس میں مختصر انداز میں وہ جو تمام لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ عطا فرمایا، جن کو کوئی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، ان سب کو یہ تاکید فرما دی کہ جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ عطا فرمائے، کوئی مرتبہ اور مقام عطا فرمائے، تو اپنے محتاط لوگوں کا خاص طور پر خیال کرنا۔ کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام عطا فرمایا، عہدہ عطا فرمایا، اور اگر ہم اسی کی بات کریں کہ ہم جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، یا پھر آپ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، یا پھر جس توسط سے آپ شو کر رہی ہیں، یا جہاں بھی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو جو بھی ذمہ دار ہیں وہاں کے جتنے بھی بڑے ہیں، تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد آپ کو ہم سیلری دے دیں گے، آپ کو پے دے دیں گے، تو وہ ادا کرنا ضروری ہے۔
اور خاص طور پر جس طرح مزدور کی آپ نے بات کی تو مزدور کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر اس کے الفاظ استعمال فرمائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اُؤْتُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجُفَّ عَرَقَهُ کہ فرمایا کہ تم اجیر کو یعنی کہ جس سے تم کام لیتے ہو اور جس سے یہ کمٹمنٹ کرتے ہو کہ اگر تم میرا یہ کام کر دو گے اور میں تمہیں اس کے بدلے یہ پے دے دوں گا تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کو اس کی مزدوری اور اس کی پے دے دو فوراً. تو جو مزدور ہے اس کے متعلق آپ نے بڑی اہم بات کی کہ چاہے گرمی ہو سردی ہو بارش ہو جس طرح کی بھی موسم ہو وہ بیچارے ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں. اور بہت سارے مزدور ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ جو صبح فجر کے بعد سے شروع ہوتے ہیں اور مثال کے طور پر شام کو 6 بجے اگر ان کی جو ڈیوٹی ہے یا جو بھی ان کا مزدوری کا کام ہے ختم ہوا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اوور ٹائم اور لگا لیں, مزید 6 گھنٹے اور لگا لیں تاکہ بچوں کا صحیح طور پر پیٹ پال سکیں اور بچوں کے لیے صحیح اہتمام کیا جا سکے. تو اس لیے جب بھی کوئی شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ذمہ داری دی وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے اور اس میں جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی اپنے محتاج لوگوں سے اس میں اگر وہ منافقت کرتا ہے تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھا جائے گا کیونکہ تم نے کسی بھی شخص کو ہائر کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ یہ میرا کام جب ہو جائے گا تو منتھلی یا پھر ڈیلی بیسس پہ یا پھر ہفتہ وار تمہیں اس کی ادا کی جائے گی اور تمہیں دے دیا جائے گا. لیکن جب وہ اس میں ڈیلے کرے اس میں تاخیر کرے تو یہ وعدے کی خلافی بھی آ جائے گی اس میں اور اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جائے گا, اس میں منافقت بھی شامل ہو جائے گی اور اس میں دھوکہ بھی شامل ہو جائے گا. تو اس لیے جب بھی کوئی شخص اپنے محتاج لوگوں کے حقوق کی پامالی کرتا ہے تو خاص طور پر وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے. تو اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے خاص طور پر جو ہم لوگ ہیں یا پھر جتنے بھی لوگ اس شو کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے توسط سے جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محتاج لوگوں کا خیال کریں اور ان کے حقوق کی پامالی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو یقیناً اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, ادریس سر کی باتیں بھی رہیں گی, نعت والے بھی نعت خواں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہم اقرا کے کیک چکھیں گے اور پھر واپس آئیں گے, پھر آپ سے کریں گے مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی, صبح کی بیٹھک میں عالیہ جمشید ایک بار پھر آپ کے سامنے. اور اس بار جو میں سامنے آ رہی ہوں, اب ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں اور 2 گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں. روز ہی ایسے کہتی ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. اچھے لوگ ساتھ ہوتے ہیں, اچھی نیت ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اقرا کی طرف جاؤں گی اور ان سے کروں گی تھینکس کہ آپ نے صبح صبح ہمارے لیے ٹائم نکالا. 5 بجے آپ اٹھیں, 5 بجے آپ نے مجھے میسج کیا. 5 بجے میں ذرا جہاز میں ہوتی ہوں کیونکہ اس ٹائم میں اتر نہیں سکتی. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. ونس ٹی وی والوں نے یہ جگہ دی ہے ہم لوگوں کو, جو لوگ نہیں سامنے آ سکتے بڑے چینلوں پر, وہ ہم ونس ٹی وی پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں. میں سب سے پہلے ونس ٹی وی کا اور میم عالیہ کا شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے ہوم شیف ہوتے ہوئے اتنا اپریشیٹ کیا. اور اس میں نام وسیم کا بھی ایڈ کیا جائے کیونکہ ہمیں آپ تک پہنچایا وسیم نے. جی, شیف وسیم کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی کہ سر نے مجھے اس قابل سمجھا اور میم عالیہ سے ملوایا اور انہوں نے مجھے اتنا پروموٹ کیا اور اتنا مجھے اپریشیٹ کیا کہ مجھے آج اپنے ہوم شیف ہونے پہ بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. میں نے ہوم شیف کا فیصلہ صرف اس لیے کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکوں, ان کی اچھے سے تربیت بھی کر سکوں, ان پر نگرانی بھی رکھ سکوں اور ایک اچھی ماں ہونے کا بھی حق ادا کر سکوں اور ایک اچھی بیوی ہونے کا بھی حق ادا کر سکوں. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی مطلب ان کے ہیلپ ساتھ کے ساتھ جو ہے میں آج اس مقام تک پہنچی. اور دیکھیں, میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ایفرٹ دی ہے, تو بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی. یہ میں ہر لیڈیز کے لیے, ہر بچے کے لیے, ہر بندے کے لیے, ہر آدمی عورت سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضرور صلہ دیتے ہیں. اور جو عورتیں گھر میں بیٹھ کے صرف مارننگ شو دیکھ رہی ہیں وہ اب کچھ کریں, اٹھیں, بنائیں,
ہم نے آپ کو ریسیپی بھی دے دی ہے اور اپنی امی کے لیے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی بنائیں، اپنے بچوں کے لیے بنائیں، اپنے فیملی کے لیے بنائیں، اپنی فیملی کا اور ان کی صحت کا خیال رکھیں، خود گھر میں بنائیں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بھٹکنے سے زیادہ۔ بہت بہت شکریہ اقرا آپ کا کہ آپ شو میں آئیں، کیونکہ ہمارا جو ہے آخری کی طرف جا رہے ہیں تو بہت تھینکس کریں گے آپ کا۔ اقرا کے تھینکس کے بعد آئیں گے عدنان کی طرف۔ دیکھیں عدنان پہلے ہی ایسے ایسے ہونے لگ گئے ہیں، تو عدنان کی طرف جائیں گے، ایک نعت رسول مقبول سنیں گے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ جی میں فقیر کوئے رسول ہوں، میں فقیر کوئے رسول ہوں، میں کسی بھی شاہ سے کم نہیں، میں فقیر کوئے رسول ہوں، میں کسی بھی شاہ سے کم نہیں، غم مصطفیٰ میرا بخت ہے، مجھے اور اب کوئی غم نہیں، کوئے مصطفیٰ میرا بخت ہے۔ جو گلی سے ان کی گزر گیا تو نصیب اس کا سنور گیا، جو گلی سے ان کی گزر گیا تو نصیب اس کا سنور گیا، جو در رسول پہ آ گیا، جو در رسول پہ آ گیا، اسے حشر کا کوئی غم نہیں، غم مصطفیٰ میرا بخت ہے۔ نہ یہ دل ادیب کا بت کدا، نہ یہ میں پرستوں کا میں کدا، نہ یہ دل ادیب کا بت کدا، نہ یہ میں پرستوں کا میں کدا، یہ حرم ہے عشق رسول کا، یہ حرم ہے عشق رسول کا، یہاں اور کوئی صنم نہیں، غم مصطفیٰ میرا بخت ہے۔ سبحان اللہ، عدنان کی خوبصورت سی آواز۔ اچھا فائزہ آپ کا بھی تھینکس کریں گے کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنی خوبصورت سی آواز سے ہمیں نوازا، اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ ادریس سر کی طرف چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو کوئی پیغام دے دیں، آج کل کی فیمیلز کے لیے ہمیں پیغام دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے مرد بھی ہیں، ہم صرف ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دو آئینے دیکھیں تو ہمیں سب سمجھ آئے گی کہ کہیں پر مردوں کی غلطی ہوتی ہے، کہیں پہ عورتوں کی ہوتی ہے، جس سے ہم حقوق العباد سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں کو میسیج دیں کہ ہم بالکل جو حقوق العباد کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ دونوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں اور خواتین کے لیے بھی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں جو دنیا کا نظام ہے یہ مردوں اور خواتین سے ہی چلتا ہے۔ تو جب یہ دونوں ہی عمدہ طریقے سے اپنے حقوق کا خیال کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو عمدہ طریقے سے نبھائیں گے، تو جو بھی گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، وہ دن بدن خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو عبادات ہیں یہ بھی ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا خیال کرنا یہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک خاتون کے متعلق ذکر فرمایا کہ وہ بڑی ہی عبادت گزار تھی، بڑی ہی اچھے کام کرتی تھی، لیکن یہ کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی۔ اور اسی طرح مردوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ
کہ جو نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں, روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں. باہر والوں کے ساتھ بہت اچھا چلتے ہیں پر گھر والوں میں کے آ ساتھ کر ان کا وہ اخلاق الگ ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا, ناچاکی, تو اس طرح کی صورت کا باعث بنتے ہیں. تو مرد اور خواتین دونوں اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے کسی بھی رویے کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب نہ ہو, اور ہم سے جتنے بھی لوگ ریلیٹڈ ہیں, جن سے ہمارا تعلق ہے, ان کا دل نہ دکھے, ان کی دل آزاری نہ ہو, تو یقینی طور پر ہم اپنی دنیا کو اور آخرت کو اس سے بہتر کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے آنے کی سعادت دی ہمیں, کہ آپ آئے یہاں پر. بہت اچھا لگتا ہے جب میں آپ کو میسج بھیجتی ہوں اور آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ فرائیڈے کو آؤں گا. جی جی ایکچولی بات یہ ہوئی تھی کہ میں 2-3 لوگوں سے بات کر رہی تھی شو کے بارے میں. صحیح صحیح. میں نے بھیجنا کسی اور کو تھا میسج کہ پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے کون سے دن آنا ہے. وہ میسج میں نے سر ادریس کو کر دیا. سر نے کہا آگے سے آپ کو میں نے کہا تو ہے فرائیڈے کو. میں نے پھر ہوش کی, تھوڑی سی گجنی سے باہر آئی اور میں نے دیکھا کہ وہ میسج میں نے کرنا کسی اور کا تھا, کر ادریس سر کو دیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی, پیغام آخری میں بھی دے دوں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہے. آپ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا. جب تک آپ حقوق العباد نہیں ادا کریں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں پیش آئیں گے, اپنی فیملی کے ساتھ اچھا پیش نہیں آئیں گے, اپنی بیوی بچوں, ماں باپ, گھر والے جتنے لوگ ہیں سب میں انصاف نہیں کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا. اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے دونوں بہت ضروری ہیں. یہ باندھ لیں اور لکھ لیں. اور آخری ایک میسج میں دے دوں گی جو مجھے اقرا نے کہا تھا. میں نے اقرا کو کہا کہ میں نے پنجابی میں کافی لوگوں کو کہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کریں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی سکھائیں کہ جب برا وقت اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ساتھ نبھائیں, اس کا ہاتھ بٹائیں, کیونکہ ہمیں پھر آگے اپنی جو نسل پیدا ہوتی ہے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے, ان کی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے, ان کو مطلب اچھی جو جائز ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کہ یہ نہ ہو کہ وہ کمپلیکس میں چلے جائیں, وہ اپنا مینٹل لیول کھو بیٹھیں. کیونکہ آج کل دکھاوا زیادہ ہو گیا ہے, سوشل میڈیا زیادہ ہو گیا, دکھاوا زیادہ ہو گیا ہے, لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں. تو عورتوں کو بھی کہوں گی اپنی خواہشات تھوڑی سی نیچے رکھ لیں تو اچھا ہو جائے گا, سب کچھ بہتر ہو جائے گا. بالکل جی, عالیہ جمشید کو آپ دیں گے اجازت. ہم آخر میں جائیں گے عمران کی طرف. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا شو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آخر ہوتا ہے وہ یا تو عدنان کی طرف جاتے تھے یا حسن کی طرف جاتے تھے یا عمران کی طرف جائیں گے. مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ, جی جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے سے زیادہ اپنوں کا خیال رکھیں کیونکہ ان کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چلتے ہیں جی عمران کی طرف. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ کو گھیرے ہوئے ہیں, میں ان میں تیرا آسرا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر, مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں,
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ہمدرداں صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ